فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو العباس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. ایک دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: یا غلام، اے غلام، اے لڑکے. غلام کا لفظ عربی کے اندر تقریباً 3 سال سے لے کر 9-10 سال کی عمر تک کے بچے کے اوپر استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا: انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. یہ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ پوری امت کے لیے ان کے اندر درس موجود ہے. سب سے پہلی بات ان کلمات میں سے فرمایا: احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ سب سے پہلی بات ہے. اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو مان لینا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا. یعنی اللہ کے اوامر کے اوپر عمل کرنا اور اللہ کی نواہی، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت. یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت. جو اللہ نے دین اور شریعت ہمیں دی ہے اس کی حفاظت کرنا، یعنی اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنا. جب انسان للہیت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ دین کے اوپر عمل پیرا ہوگا تو اس انسان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین. یعنی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی سبب نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی سبب نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی مشکل جگہ پہ ان کی مدد فرمائی ہے کہ عقل دھانگ رہ جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے اوامر کی، اللہ کے نواہی کی حفاظت کر رہے تھے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پہ وہ عمل کر رہے تھے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ہر مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حفاظت فرمائی. مشہور بات ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ 313 تھے اور 1000 کے اوپر غالب. کیوں؟ تعداد تھوڑی تھی، تیر اور تلوار تھوڑے تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، جنگی تیاریاں اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کافروں کو کیوں دیر کیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا کہ تم میری حفاظت کرو گے، میرے دین کی حفاظت کرو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، آج بھی یہی ہے کہ اگر ہم مخلص ہو کر اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ کی توحید کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. دوسری بات، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو سامنے پائے گا. یعنی ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ایسی مدد کرے گا کہ تو اس مدد کو سامنے دیکھے گا. تو
تو فرشتے اترے تھے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کے لیے، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں، ہمارے اوپر رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، تو خود بخود ہم اللہ کو پائیں گے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ہر معاملے کے اندر آئے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم سوال کرے تو کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرنا ہے۔ جب بھی سوال کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی سوال کرنا ہے تو کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرنا ہے۔ کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین پچھلے پیر آسمان پچھلے رات کے پچھلے پیر آسمان دنیا پہ آ کے کیا فرماتے ہیں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں خود اعلان فرماتے ہیں، خود آواز لگاتے ہیں کہ کوئی سوال کرنے والا ہے، میں اس کا سوال پورا کروں۔ اب ہم اپنے سوال لے کر قبروں کے پاس چلے جائیں، اپنے سوال لے کر پیروں کے پاس چلے جائیں، اپنے سوال لے کر مزاروں کے اوپر چلے جائیں، درختوں کے پاس چلے جائیں، پتھروں کے پاس چلے جائیں، تو کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم سوال کرو، میں تمہیں دوں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اللہ عطا کرتا ہے، اور اللہ سے سوال نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے سوال نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اصل میں بسا اوقات انسان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات، یہ چیز میں اللہ سے مانگوں، پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، کسی کی اولاد نہیں ہے، اب اس نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے، اس کا اب کیا نظریہ ہے؟ پھر وہ لوگوں سے پوچھے گا فلاں آدمی کی 5 سال اولاد نہیں ہوئی تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ جی وہ فلاں دربار پہ گیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ فلاں دربار پہ گیا تھا، اس کی اولاد ہو گئی تھی۔ اب یہ صاحب چلے فلاں دربار کے اوپر اولاد دینے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ اولاد دینے کے لیے۔ اس دربار پہ گئے، وہاں سے ان کا کچھ نہیں بنا، پھر ایک اور آدمی ان کو مل گیا، جی وہ فلاں آدمی تھا، وہ اس دربار پہ گیا ہے تو اس کی اولاد ہوئی تھی۔ اب یہ ادھر کا رخ کرتے ہیں ان دوسرے دربار کے اوپر، ادھر سے کچھ نہیں بنتا، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، یعنی اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے دربار سے اپنے ہاتھ دھو لے گا، اپنا دامن چھڑا لے گا، تو پھر تجھے میں در در کی ٹھوکریں مرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو درباری لوگ ہوتے ہیں پھر ایک در کے نہیں ہوتے، پھر یہ در بدر گھومتے ہیں، در بدر گھومتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایک در چھوڑا ہے جو اللہ خود کہہ رہا تھا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو ہم اس کی عطا کے اوپر شک میں پڑ گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ تو ہم نے جب بھی سوال کرنا ہے کسی معاملے میں، رزق کا سوال کرنا ہے، ہاتھ کا سوال کرنا ہے، بارش کا سوال کرنا ہے، صحت کا سوال کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ یہی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو دی، اور ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے یہی تعلیم ہے کہ جب تم نے سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ تیسری بات جی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم نے مدد طلب کرنی ہے تو مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمان اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در سے مدد مانگتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا کوئی گاڑی میں سوار ہو رہا ہے یا کوئی وزن اٹھا رہا ہے، یا علی مدد، یہ نعرے آپ نے سنے ہیں نا جی؟ ٹھیک ہے، کوئی وزن اٹھا رہے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، تو یہ اکثر آپ نے سنے ہوں گے یہ نعرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم نے مدد مانگنی ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مدد کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مدد مانگی ہے، یعنی نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، اسی لیے تو وہ اللہ سے مدد مانگتے رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، دن رات دعوت دی، جب انہوں نے نہ مانا تو کیا کہا؟ ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اب مغلوب ہو گیا ہوں، مجھ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ میری مدد کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام، جو دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات ان کا کام ہی یہ تھا اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو جب مغلوب ہوئے تو کیا کہا انہوں نے؟ یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر۔ کس کو کہا؟ یہ تو نہیں کہا کہ میں اب دنیا کے اندر سب سے بڑا ولی ہوں، کیونکہ نبی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، تو میں تو خود لوگوں کی مدد کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگنے کی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ایک عقیدہ بتایا کہ جب بھی تم نے مدد مانگنی ہے تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو کس کو یاد کیا؟ کس سے مدد مانگی؟ حالانکہ وہ نبی تھے، حالانکہ وہ نبی تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب کوئی مشکل آتی تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے، صبح و شام یہ ہماری زبان سے اللہ رب العالمین یہ بات کہلواتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے 3 ترجمے میں نے آپ کو بتائے تھے، کسی بھائی کو یاد ہے جی؟ 3 ترجمے میں نے آپ کو بتائے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کہو کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پہلا ترجمہ یہ۔ دوسرا ترجمہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے مدد تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور تیسرا معنی توحید والا معنی ہم نے کیا تھا، کیا؟ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ توحید والا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے نہیں۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے۔ کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے مانگنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگنی ہے نا جی؟ نہیں مانگنی۔ کیوں؟ جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتے ہیں ان سے ایک چھوٹا سا سوال کریں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیسے ہوئے ہیں؟ صرف یہ سوال کریں۔ اگر جواب، پہلی بات ہے جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ ان کو پتا ہوگا، شیطان وہی کرتا ہے نا کہ یہ اگلا سوال آپ سے کوئی اور کرے گا، تو اگر وہ جواب دے دے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو خارجیوں نے وہاں پہ شہید کر دیا تھا، تلواریں مار مار کے ایسے کیا تھا، یعنی ان کی پھر تھوڑی مظلومیت بیان کریں گے، تو اس وقت پھر آپ نے کہنا ہے کہ جو بندہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اپنی مدد نہیں کر سکا زندگی میں، اس کو تلواریں مار مار کر شہید کر دیا گیا، خنجر مار مار کے شہید کر دیا گیا، مرنے کے بعد تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ پھر جو کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، تو ان سے آپ سوال کریں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کیسے ہوئے تھے؟ بڑی مظلومیت بیان کریں گے جی، 11 تلواریں ٹوٹی ہیں، ان کو جو جب شہید کیا گیا، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، ایسے ہوا ایسے تلواریں ماری گئی۔ تو جب ان سے کہیں کہ یہ ساری مظلومیت جب بیان کر چکے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ جو اتنا مظلوم ہے زندگی کے اندر، اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اپنی مدد نہیں کر سکا، وہ مرنے کے بعد تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد کرنا سنا ہے نا آپ نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی مدد کرتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد میں تلواروں کا سامنا کرنا پڑا جی. مشہور بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان والے شہید ہوئے, آپ کے سر میں تلوار لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا, یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے, یہ حقائق ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد نہیں کر سکے, تو دنیا سے جانے کے بعد, فوت ہونے کے بعد ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر خود تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن عباس میں موجود ہوں, مجھ سے مدد مانگ لیا کرو, جب بھی کوئی مدد مانگنی ہو, کوئی معاملہ ہو تو مجھ سے مدد مانگ لو. کیوں کہ میں ساری امت کی مدد کرتا ہوں اور قیامت تک کرتا رہوں گا, مجھ سے مدد مانگو. یہ کہا ہے نہیں, بلکہ کیا کہا ہے, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے. وعلم, اور پھر یہ تعلیم دی, سبحان اللہ, فرمایا ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشیء, پوری امت اکٹھی ہو جائے, پوری امت, اگلے پچھلے انسان جن سارے اکٹھے ہو جائیں تجھے نفع دینے کے لیے, لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه الله لك, تجھے نفع نہیں دے سکتے ہاں وہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے, جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی ملے گا. پوری امت اکٹھی ہو جائے, اگلے پچھلے انسان جن سارے اکٹھے ہو کر اگر تجھے نفع دینا چاہیں تو نفع نہیں دے سکتے ہاں وہ چیز جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, اور پوری امت اکٹھی ہو جائے. اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اگلے پچھلے انسان جن سب اکٹھے ہو جائیں, اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاں جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے, تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تجھے مل کر رہنا ہے. بصورت دیگر پوری امت اکٹھی ہو کر تجھے نقصان دینا چاہے نقصان نہیں دے سکتی. یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے. نفع وہی دیتا ہے, نقصان وہی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. وہ کس طرح جی, میں نہ اپنے لیے بھی میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اے نبی کو کہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں, آپ کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں تھے. یہ حقیقت ہے, قرآن مجید ہے کہ نبی ان کو کہتے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو مجھے زندگی میں تکلیفیں کیوں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئی ہیں, مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا, تنگ کر کے وہاں سے بھیجا, تو یہ تکلیفیں ہی تھی نا, ہجرت کے اوپر مجبور کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں کفار نے پہنچائیں, تو یہ ساری تکلیفیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تو وہ زندگی کے بعد امت کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ. مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ صرف اللہ بس. تو پھر جا کر عقیدہ میں سمجھ آئے گا. تو یہ باتیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ یاد کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں رفع الاقلام, قلمیں اٹھا لی گئیں, وجفت الصحف, اور صحیفے خشک ہو گئے. یعنی یہ تقدیر کا معاملہ ہے کہ تقدیر لکھنے کے بعد پھر قلمیں اٹھا لی گئی ہیں, جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہنا ہے. اور صحیفے خشک ہو گئے یعنی لوح محفوظ کے اندر جو لکھا جا چکا ہے بس ویسے ہی ہونا ہے, وہی حقوق پذیر ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید کے اوپر, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس عقیدہ توحید کے اوپر قائم ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ زندگی کے اندر توحید کی سمجھ عطا فرما, اور آخرت میں اس توحید کے بدلے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.